تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، تو لوگوں اگر ایمان لانا چاہتے ہو کیسا ایمان لاؤ؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا یہ لوگ ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ بطور مثال کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں جیسا ایمان لے کے آؤ۔ اللہ کن لوگوں جیسا؟ جن کے ایمان کی گارنٹی اشوالا لے رہا ہے کہ ایمان لانا ہے تو یہ سانچہ ہے، یہ ترازو ہے، اس کے اوپر اگر تمہارا ایمان ان کے مطابق ہوگا، ان جیسا تمہارا ایمان ہوگا، وہی ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، وہی ایمان تمہیں راحت دے گا، وہی ایمان تمہیں سکون دے گا، اور وہی ایمان قبر حشر میں تمہارے لیے نوید بنے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ ان جیسا ایمان لے کے آئیں گے فقد اہتدوا، کیونکہ فرمایا یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راہ کی۔ یہاں اللہ فرمایا فقد اہتدوا، یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان جیسا ایمان تمہیں لانا ہے، ان جیسا ایمان تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ کن جیسا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جو اللہ کی راہ پہ چلے ہیں، جو صراط مستقیم پہ چلے ہیں، جو جنت کی راہ پہ چلے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر انعامات کیے ہیں۔ انعامات کون سے کیے ہیں؟ انہیں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ جو زندگی گزار کے اللہ کے سامنے جب پیش ہو رہے ہیں، اللہ فرمائے گا میرے بندو تمہیں اپنی سابقہ زندگی پہ پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے اس وقت لوگ اپنی ندامت مان رہے ہوں گے۔ قرآن اچھا کہتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے کہ میں اپنی زندگی برباد کر کے چلا گیا، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، میں نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ دشمنی میں گزار دی۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے۔ اب ایسے لوگ وہاں اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، کاٹیں گے، افسوس کریں گے، اور اللہ کے سامنے گرہ زاری کریں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے۔ وہ لوگ جو ہمارے جیسے ہیں جنہوں نے یہ زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاری ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی خواہشات کے تابع نہیں کی تھی، اب یہ لوگ پریشان ہیں۔ اور دوسری جانب وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان جیسا ایمان لے کے آؤ کیونکہ یہ ہدایت یافتہ ہے، ان کے اوپر میں نے انعامات کیے ہیں۔ اب یہ لوگ جب اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے لا خوف علیہم، زندگی گزار کے آئے ہو ان کے اوپر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، وہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، ولا هم یحزنون، اور جو اگلی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی تمہیں کوئی غم اور ملال نہیں ہوگا۔ اگلے حصے میں کیا فرمایا؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا یہ لوگ جنہیں اللہ کافی ہے، وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لیکن آج میرے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں میرے پاس پیسہ کتنا پڑا ہے، میرے اوپر بیماری آئی ہے میرے پاس پیسہ کتنا ہے، میرا کاروبار تنگ ہوا ہے میرے پاس پیسہ کتنا موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کون کون سے دوست ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، کون کون سے ذرائع ہیں ان کی طرف مدد اڑاتا ہوں کہ یہ اسباب جو ہیں مشکل میں میرے کام آنے والے ہیں۔ جبکہ بھائیوں یہ وہ لوگ جن کے ایمان کی مثال دے کے اللہ نے فرمایا ان جیسا ایمان لے کے آؤ، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بڑا انہیں تو اللہ ہی کافی ہے۔ ان کی جیبیں درہم و دینار سے خالی، ان کے گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان موجود نہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو میں جاؤ گھر میں دیکھو کوئی چیز بطور حق مہر کے پیش کرو تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ کہا رسول اللہ میرا گھر کون سا کئی مربع کے اوپر ہے، میری چھوٹی سی جھونپڑی ہے، مجھے پتا اس کے اندر کوئی ساز و سامان موجود نہیں جو میں حق مہر کے طور پہ ادا کر سکوں۔ نبی صاحب نے فرمایا جاؤ دوبارہ دیکھ کے آؤ، دوبارہ دیکھ کے کہا رسول اللہ میرے پاس تو موجود ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں، درہم و دینار موجود نہیں، سواریاں موجود نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے انعمت علیہم، میں نے ان کے اوپر انعامات کیے ہیں، میں نے ان کے اوپر احسانات کیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انہیں جو ہدایت دی ہے یہ سب سے بڑا انعام ہے اور سب سے بڑا احسان ہے۔ تو بھائیو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ جیسا ایمان لے کے آنا ہے۔
اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں مجھے جس سے محبت ہے بس اس کے گیت گاتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کی فضیلت میری نگاہ میں فضیلت نہیں رہتی۔ اگر میری محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اب بچہ کو کچھ سمجھتا نہیں۔ اگر میری محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے میں کہتا ہوں بچہ کا کوئی مقام نہیں۔ اگر میری محبت حسن حسین کریم شریفین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہے میں کہتا ہوں بچہ کا کوئی مقام نہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں، اللہ نے مجموعی طور پر فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان لانا ہے میرے سارے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ یہاں کسی ایک کا نام لے کے نہیں کہا۔ لہذا نبی کے جو صحابہ ہیں جو ساتھی ہیں وہ سارے بڑے باکردار ہیں، بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، بڑی حیثیت والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بڑے رتبے بیان کیے ہیں۔ صرف چند ایک آپ کو گوشت گزار کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ آ جائے کہ نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام سورہ منافقون آیت نمبر 8 فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ منافقین مدینہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ مہاجرین صحابہ جو مکہ چھوڑ کے آئے ہیں ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ منافقین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، لیکن جنگ کے موقع پہ فرمایا جا کر واپس جائیں گے تو ان کو یہاں سے ضرور نکال دیں گے، یہ ذلیل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ منافقین مدینہ کا طرز عمل، صحابہ کو ذلیل کرنے والے کون ہیں؟ منافقین۔ اہل ایمان صحابہ کے بارے میں ایسا طرز عمل اختیار نہیں رکھتے۔ اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تو اس بات کی گارنٹی دے دی فرمایا عزت میرے لیے ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ عزت میرے لیے ہے اور میرے نبی کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور میرے نبی کے یاروں کے لیے ہے جو نبی کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کے لیے تن من دھن سارا کچھ مار دیا ہے اپنی جانوں تک نچھاور کرنے کے لیے۔ ہم اپن گوش رہتے ہیں، ساری کی ساری عزتیں فرمایا ان کے لیے ہیں۔ عرش والا جس کے ہاتھ میں عزت بھی ہے ذلت بھی ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ عزت میرے لیے ولی رسولی، میرے رسول کے لیے، ولی المؤمنین اور جو میرے نبی کے یار جن کا ایمان اتنا خالص کھڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی گارنٹیاں بھی دیتا ہے۔ میں نے ان کے لیے عزت رکھی ہے اور اس کے بعد جو لوگ بھی ان جیسا ایمان لے کے آئیں گے، ان جیسی ہدایت جو ہے وہ حاصل کریں گے، تو صرف انہیں عزت ملے گی، اس کے علاوہ کسی اور کے مقدر میں عزت آ سکتی؟ آپ یہ سمجھیں کہ میں بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آؤں گا تو لوگ میری عزت کریں گے؟ اگر منہ کے اوپر کوئی عزت کرتا بھی ہے تو بھائیوں وہ حقیقی عزت نہیں، وہ خوشامد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ میں اگر کوئی منہ کے اوپر آپ کی تعریف کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نیچے سے مٹی اٹھاؤں اور اس کے منہ میں ڈال دوں کیونکہ یہ منافقت کر رہا ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو میری غیر موجودگی میں لوگ میری تعریف کریں، دراصل وہ تعریف ہے اور دراصل وہ عزت ہے۔ جو منہ پہ کرتے ہیں وہ خوشامد ہوتی ہے اور اس میں دنیاوی مقاصد جو ہیں وہ مطلوب ہوتے ہیں۔ تو کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے علم کی بات کی جاتی ہے، کسی کے عمل کی بات کی جاتی ہے، کسی کے ورا تقویٰ کی بات کی جاتی ہے، کسی کے اچھے ایمان کی، اس کے سچے ہونے کی، اس کے امانت دار ہونے کی باتیں ہوتی ہیں غیر موجودگی میں۔ تو دراصل یہ عزت ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تیسرا مقام فرمایا اللہ تعالیٰ کیا شان فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے۔ بھائیو اللہ سے کھری ذات کوئی اور ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، میرے اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں، کیونکہ میرا اللہ کسی سے ڈرتا نہیں، میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں، میرے اللہ کو دنیا والوں سے کوئی اغراض و مقاصد نہیں۔ میرا اللہ جو بھی بات کرتا ہے کھری سچی بات کرتا ہے۔ ہمیں تو اپنے ایمان کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔
ایمان کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بندہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے، لیکن عرش والا صحابہ کرام کے ایمان کی گارنٹی دے رہا ہے۔ فرمایا میں نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے، میں نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، تو اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے ان کے دلوں میں ایمان ڈالا، لوگوں تم بھی ان جیسا ایمان لے کے آؤ، اور اس سے بھی ہلاکت کا بہت بڑی فضیلت۔ اولئک حزب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میری جماعت ہے۔ آج ہمیں فخر ہے اپنی جماعتوں پہ، آج ہمیں فخر ہے اپنی ٹولیوں پہ، اپنے گروہوں پہ، اپنے مسلکوں پہ، اپنے مولوی کے ساتھ لگنے میں، لیکن اللہ کا مناظرین فرما رہے ہیں اولئک حزب اللہ، تم نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی، تم نے اپنی اپنی ٹولیاں بنائی، پھر سن لو میری بھی ایک جماعت ہے اولئک حزب اللہ، میرے نبی کے صحابہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ میری جماعت ہے۔